یہ محفل غوث اعظم کی ہے. غوث اعظم کی بات ہوئی, سید عبدالعلیم بقائی کی بات ہوئی, مخدوم شاہ صفی کی بات ہوئی. اب ایک بات بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں. لوگ ایک بات کہتے ہیں حضرت علی اول تھے, معاذ اللہ رب العالمین, کہتے ہیں حضرت علی اول تھے. وہ قرآن کی آیت میں نے پڑھی جو اولیاء کے لیے ہے, اور اس ٹاپکس میں جا رہا ہوں. لوگ کہتے ہیں حضرت علی اول ہیں, ان سے بتاؤ حضرت علی اول نہیں ہے بلکہ حضرت ابو بکر, حضرت ابو بکر اول ہیں. جو لوگ واہ 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 حضرت امیر معاویہ کے اوپر لعن و طعن کرتے ہیں, میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں, زین العابدین بھائی میری بات کو کیچ کر لیں اور پہنچا دیں ان لوگوں کے پاس جو لوگ حضرت امیر معاویہ کے اوپر لعن طعن کرتے, الٹی سیدھی بات کہتے ہیں. ان کے باپ کا فرمان نہیں ہے بلکہ مصطفیٰ کا فرمان ہے. مصطفیٰ فرماتے ہیں کلو اصحابی کلہم عدول, اصحابی کلہم عدول, میرے سارے صحابی سچے ہیں, میرے سارے صحابی سچے ہیں. تو پتہ یہ چلا ابو بکر سچے ہیں, پتہ یہ چلا حضرت عمر سچے ہیں, پتہ یہ چلا حضرت عثمان سچے ہیں, پتہ یہ چلا حضرت علی سچے ہیں, پتہ یہ چلا حضرت امیر معاویہ سچے ہیں. یہ مصطفیٰ کے صحابی ہیں. اور جو لوگ کہتے ہیں امیر معاویہ کے اوپر لعن طعن کرتے ہیں, میں ان کو چیلنج کرتا ہوں, ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ امیر معاویہ کے اوپر لعن طعن نہیں کرتے, غوث اعظم کے اوپر لعن طعن کرتے, خواجہ غریب نواز کے اوپر لعن طعن کرتے, حضرت نصیر الدین چراغ دہلی کے اوپر لعن طعن کرتے, حضرت مخدوم اشرف کے اوپر لعن طعن کرتے. کیونکہ غوث اعظم نے خود اعلان کیا دمادم مست کلندر ابو بکر, دمادم مست کلندر ابو بکر. جو لوگ کہتے ہیں حضرت علی اول ہے, ان کو بتانا چاہتا ہوں حضرت علی اول نہیں ہے, چہارم خلیفہ ہے. دمادم مست کلندر علی کا پہلا نمبر نہیں, دمادم مست کلندر ابو بکر کا پہلا نمبر. یہ کسی اور نے نہیں بتایا, غنیت الطالبین میں غوث اعظم نے بتایا, یہ کسی اور نے نہیں بتایا, اپنی کتاب میں مخدوم اشرف نے بتایا, یہ کسی اور نے نہیں بتایا, انیس الارواح میں خواجہ معین الدین نے بتایا, یہ کسی اور نے نہیں بتایا, نظام الدین محبوب الہی نے بتایا, یہ کسی اور نے نہیں بتایا, نصیر الدین چراغ دہلوی نے بتایا, یہ کسی اور نے نہیں بتایا, حضرت حسن بصری نے بتایا, فضائل بن عیاض نے بتایا, یہ سلسلہ چشت کے بزرگوں نے بتایا, کچھ اور نہیں بتایا, بلکہ کہا دمادم مست کلندر ابو بکر کا پہلا, دمادم مست. نعرہ رسالت, جشن غوث اعظم, عظمت ابو بکر صدیق, صدیق اکبر, شان صدیق اکبر, عظمت صدیق اکبر. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. یہ جلسہ غوث اعظم کا جلسہ, غوث اعظم کا جلسہ. اس بات کو غوث اعظم نے کوٹ کیا. آپ غنیت الطالبین اٹھا کے دیکھ لیجئے, صفحہ 264 پہ یہ بات لکھی ہوئی ہے. اور جو کہتے ہیں امیر معاویہ کے اوپر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر لعن طعن کرتے ہیں, الٹی سیدھی بات کہتے ہیں, ان سے بتاؤ حضرت علی سے امیر معاویہ جدا نہیں ہے, حضرت ابو بکر سے امیر معاویہ جدا نہیں ہے, حضرت عمر فاروق اعظم سے امیر معاویہ جدا نہیں ہے, حضرت عثمان غنی سے امیر معاویہ جدا نہیں ہے. پتہ یہ چلا امیر معاویہ جسم ہے, ابو بکر اس کی جان. پتہ یہ چلا امیر معاویہ جسم ہے, ابو بکر اس کی جان, ابو بکر اس کی جان ہے. تو جو شخص یہ کہے دمادم مست کلندر علی کا پہلا نمبر, ان کو بتاؤ یہ جملہ غلط ہے. بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں, علماء اکرام کی تائید چاہتا ہوں, جب بھی نعرہ لگے تو یہ نعرہ لگاؤ دمادم مست کلندر ابو بکر کا پہلا نمبر.
اور یہ نعرہ کسی اور نے نہیں لگایا تھا، غوث اعظم نے لگایا تھا۔ یہ نعرہ غوث اعظم نے لگایا تھا۔ یہ غوث اعظم کون ہے؟ آپ نے غوث اعظم کون ہے؟ یہ وہ ہیں جو بریلی کے تاجدار اس انداز میں ان کی تعریف بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے، سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے۔ اور آپ نے پھر فرمایا، کہا تجھ سے در، در سے سگ، اور اس سگ سے ہے مجھ کو نسبت۔ تجھ سے در، در سے سگ، اور اس سگ سے ہے مجھ کو نسبت۔ میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا۔ ابھی میرے پاس میں 5 منٹ کا وقت ہے اور میں بتاتا چلوں، حضرت بڑے پیر دستگیر علیہ رحمت و رضوان، بندہ یہ جانتا ہے، حضرت کی بھی تائید چاہتا ہوں، بندہ یہ جانتا ہے کہ بڑے پیر صرف غوث اعظم تھے، بڑے پیر صرف ولی تھے، غریب نواز سرکار صرف ولی تھے، ان کو پتا نہیں ہے غریب نواز حافظ قرآن تھے، غریب نواز عالم دین تھے، بڑے پیر عالم دین تھے، بڑے پیر حافظ قرآن تھے، بڑے پیر قاری قرآن تھے، بڑے پیر علم نحو کو جانتے تھے، علم صرف کو جانتے تھے، علم ادب کو جانتے تھے، علم فقہ کو جانتے تھے، علم اصول فقہ کو جانتے تھے۔ ایک علم نہیں، تمام علوم کے جامع تھے، ایک علم نہیں، ہزاروں علم کے جامع تھے۔ اور غوث اعظم، غوث الورا، یہ احمد رضا سے الگ نہیں، اور احمد رضا غوث الورا سے الگ نہیں، احمد رضا غوث الورا سے الگ نہیں، اور غوث الورا احمد رضا سے الگ نہیں۔ ایک بات بتاؤں، سرکار بڑے پیر دستگیر سے، غوث الورا سے، سرکار اعلی حضرت سے نسبت دیکھو، عقیدت دیکھو کہ کس طریقے سے سرکار اعلی حضرت غوث اعظم سے محبت کرتے ہیں، کس طریقے سے عقیدت کرتے ہیں۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عقیدت دیکھو، محبت دیکھو، کس کے دل میں جانتے ہو؟ سرکار اعلی حضرت کے دل میں۔ جب جمعرات کا دن ہوتا تھا، بڑے بڑے علماء آپ کی بارگاہ میں ہوتے تھے، حضرت صدر الشریعہ ہوتے تھے، حضرت ظفر الدین بہاری ہوا کرتے تھے، حضرت علامہ سردار علی پاکستان کے ہوا کرتے تھے، بڑے بڑے علماء آپ کی بارگاہ میں ہوتے، مولانا نعیم الدین مراد آبادی جو سید تھے، آل رسول تھے، ان کی بارگاہ میں ہوتے۔ عزیزان محترم، ان کی عظمت دیکھو، ان کی بلندی دیکھو، سرکار اعلی حضرت کی، غوث اعظم کی بارگاہ میں محبوبیت دیکھو، مقبولیت دیکھو کہ جمعرات کے دن تمام بڑے بڑے کتب پہ بات ہوا کرتی تھی، تمام بڑے بڑے حوالہ جات کو اکٹھا کیا جاتا تھا اور جمعرات کے دن سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ جمعرات کا دن تھا، جمعرات کا دن تھا، سرکار اعلی حضرت کی بارگاہ میں صدر الشریعہ حاضر ہوئے، سرکار اعلی حضرت کی بارگاہ میں سید نعیم الدین مراد آبادی حاضر ہوئے، اور حاضر ہو کے کہتے حضور یہ حوالہ آپ کے پاس میں۔ جب حوالے کو آپ نے لیا اور کہا اٹھ کے چلے جاؤ، ہر جمعرات کا یہ معمول تھا کہ سرکار اعلی حضرت کہتے اٹھ کے چلے جاؤ۔ مولانا نعیم الدین مراد آبادی فرماتے چلو دیکھا جائے اعلی حضرت جمعرات کے دن کیوں بھگاتے ہیں، کیوں کمرے سے نکال دیتے ہیں۔ کمرے کو بند کیا، جیسے کمرے کو بند کیا چراغ کو گل کیا، اور چراغ کو جیسے گل کیا فوراً کمرے سے نور کی شعائیں نکلنے لگیں، کمرہ منور روشن ہے۔ حضرت مولانا نعیم الدین مراد آبادی بھی ہیں، مولانا ظفر الدین بہاری بھی ہیں، علامہ سردار علی محدث پاکستان بھی ہیں، صدر الشریعہ بھی ہیں، جو علماء کرام بڑے بڑے محدث ہیں، بڑے بڑے مفکر ہیں، بڑے بڑے مجدد ہیں، بڑے بڑے اپنے علم کے، اپنے بڑے بڑے علوم کے جامع ہیں۔ کوئی مولانا نعیم الدین مراد آبادی عام شخصیت کا نام نہیں ہے، اپنے وقت کے تفسیر قرآن کا نام مولانا نعیم الدین مراد آبادی، بہترین مفسر کا نام مولانا نعیم الدین مراد آبادی ہے۔ جب دروازے کے پاس کھڑے رہے تو کیا دیکھا کہ جیسے دروازہ جب بند ہوا چراغ کو گل کیا گیا اور سرکار اعلی حضرت دو زانوں کے بل بیٹھ گئے۔ دو زانوں کے بل بیٹھتے ہیں تو ایک نورانی چہرے والا تشریف لے آتا ہے، کمرے میں ایک نورانی چہرے والا تشریف لاتا ہے۔ تو کیا دیکھا کہ پورا کمرہ منور ہے، پورا کمرہ روشن ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ وہ گفتگو
عربی میں گفتگو کر رہے تھے، عربی میں گفتگو کر رہے تھے، کہا گفتگو تو بات کی آواز تو آ رہی تھی پر جملے سمجھ میں نہیں آ رہے تھے، جملے سمجھ میں نہیں آ رہے تھے۔ کون سی گفتگو تھی؟ جب وہ بزرگ تشریف لے کے چلے گئے، وہ بزرگ تشریف لے کے چلے گئے، سرکار اعلیٰ حضرت نے دروازے کو کھولا تو کیا دیکھا؟ مولانا نعیم الدین مراد آبادی سامنے، مولانا ظفر الدین بہاری سامنے، علامہ سردار علی پاکستان سامنے ہے، صدر الشریعہ سامنے ہے۔ تو ان لوگوں کو دیکھو کتنی محبت تھی آپس میں، جانتے تھے اعلیٰ حضرت سیدوں سے کتنی محبت فرماتے ہیں۔ مولانا نعیم الدین مراد آبادی کو آگے کر دیا، کہا آگے ہو جاؤ۔ جب آگے مولانا نعیم الدین مراد آبادی ہیں جو سید ہیں، آلِ رسول ہیں، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے دیکھا، کہا کیا کر رہے تھے؟ کہا میں دیکھ رہا تھا۔ حضور یہ تو بتاؤ آپ کے کمرے میں کون موجود تھا؟ آپ کے کمرے میں کون تھا؟ سرکار اعلیٰ حضرت کی آنکھیں فوراً برس پڑتی ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اے مولانا نعیم الدین مراد آبادی، علامہ سردار علی پاکستان، اے صدر الشریعہ، تم نے احمد رضا کو لاوارث سمجھا تھا، تم نے احمد رضا کو لاوارث سمجھا تھا۔ احمد رضا لاوارث نہیں ہے، احمد رضا لاوارث نہیں ہے۔ جب تم لوگ مسائل میں پھنس جاتے ہو، جب تم لوگ مسائل میں پھنس جاتے ہو تو احمد رضا سے کہتے ہو مسئلہ بتاؤ، احمد رضا کے پاس آتے ہو، اور جب احمد رضا مسائل میں پھنس جاتا ہے تو کسی اور کو یاد نہیں کرتا، بغداد والے پیرانے پیر کو یاد کرتا ہے، بغداد والے روشن ضمیر کو یاد کرتا ہے، بغداد والے محبوب الاولیاء کو یاد کرتا ہے، بغداد والے سید الاولیاء کو یاد کرتا ہے۔ اور جب بغداد والے غوث الورا کو یاد کرتا ہے، تم سب احمد رضا سے مسئلہ پوچھتے ہو، اور جب احمد رضا پھنستا ہے تو وہ غوث الورا سے مسئلہ پوچھتا ہے۔ کہا وہ غوث الورا سے مسئلہ پوچھتا ہے، اور جب پیرانے پیر کو یاد کرتا ہے تو پیرانے پیر میرے کمرے میں تشریف لاتے ہیں، اور جب تشریف لاتے ہیں زیارت بھی کر لیتا ہوں اور مسئلہ بھی پوچھ لیا کرتا ہوں۔ پتہ یہ چلا احمد رضا غوث الورا سے جدا نہیں، اور غوث الورا احمد رضا سے جدا نہیں۔ سارے اعلیٰ حضرت نے ایک بات کہی، بات بتا کے رخصت، سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف در بالا تیرا، اور جو ولی قبل تھے بعد ہوئے یا ہوں گے سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا۔ اور آپ نے پھر فرمایا تجھ سے در سے سگ، اور اس سگ سے مجھے نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا۔ بس اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تعالی ہمارے گاؤں والوں کو، ہر بچے کو، ہر نوجوان کو سلامت رکھے اور خوب استطاعت عطا فرمائے۔ اللہ خوب ہمارے گاؤں والوں پر سید عبدالعلیم بقائی کے فیضان سے سب کو مالا مال فرمائے، شیخ نظام الدین محبوب الہی کے فیضان سے مالا مال فرمائے، غوث اعظم کے جملہ اولیاء صالحین کے فیضان سے سب کو مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔